جان ہے تو جہان ہے، ہم سب نے ہی سن رکھا ہے، لیکن یہ نا ہمارے لیے صرف ایک محاورہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس پر ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے۔ تو آج نا میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی جن کو سن کر نا آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا صرف یہ سننے کی حد تک ہی رہ گیا ہے جملہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اچھا جناب، یہاں پر میں آپ کو ولاگ کے بارے میں بتا دوں، یہ ویکنڈ کا مکس ولاگ ہے۔ میں نے اپنی بہن کے گھر دعوت پر جانا تھا، میں وہاں گئی، پھر میں نے سبزی وغیرہ بھی خریدی اور گروسری بھی کی کیونکہ ویکنڈ تھا اور میرے ہسبینڈ چھٹی آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جو ہے وہ گروسری کرنا بہت زیادہ ضروری تھی۔ اور بچوں کے ساتھ ہم تھوڑے ٹائم کے لیے باہر بھی گئے تھے، بس انجوائے کیا اور بڑا اچھا الحمدللہ یہ ویکنڈ گزر گیا۔ میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے نا کہ ہم لوگ نا سردیاں آ چکی ہیں، دیکھیں اب میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی شیئر کر رہا ہے کہ سردیوں میں یہ کر لیں وہ کر لیں، بستر نکال لیں، گھر کی صفائیاں کر لیں، اور سردی سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ضروری ہے نا بس وہ آپ کر لیں۔ لیکن نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ نا ونٹرز میں نا اپنی صحت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے ہم ہاؤس وائفز کو، کیونکہ جو ونٹر کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پورا سال آپ کے اندر جو ہے نا ایک انرجی اور طاقت دیتی ہیں، جس میں ڈرائی فروٹس ہیں، جس میں یخنی ہے، جس کے اندر پائے ہیں، مطلب ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو کھانے سے نا ہماری جان جو ہے نا وہ زیادہ آپ ہیلدی ہو جاتے ہو۔ تو نا ہم جب اتنی سب چیزیں کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے ڈائٹ کے اوپر بھی توجہ دے لیں۔ ہم کپڑے بھی خرید لیں گے، ہم اپنے گھر کو صاف بھی کر لیں گے، ہم جو ہے ونٹر کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، لیکن نا اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو اپنی صحت کے اوپر دھیان نہیں دیں گے، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ باقی تمام چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری ہیں۔ سردیاں آتی نہیں ہیں اور ہم جو ہے نا وہ سردیوں کی شاپنگ کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین کریں اگر ہم اس سال جو ہے وہ ٹرینڈنگ سویٹر نہیں پہنیں گے نا اور اس کی جگہ ہم کچھ اچھا اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو پیسے آپ ایک اچھے برانڈڈ سوٹ پہ یا اپنے سویٹر پہ یا کسی اور چیز پہ خرچ کر رہے ہیں نا، اگر وہی آپ اپنی ڈائٹ پر خرچ کر لیں گے نا تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھیں ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ، کیونکہ ہم ہاؤس وائفز ہیں، ہم کام بھی کرتی ہیں، ہماری جو ہے نا انرجی ویسے بھی لو رہتی ہے، اور ہم جب الحمدللہ ماں بنتے ہیں تب بھی ہمارے اندر مطلب ایک ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے نا کہ ہم اپنی ہیلتھ کے اوپر دھیان دیں، جو فزیکل ہم ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتے اس طرح سے جو ہمیں کرنی چاہیے، تو اس کا الٹرنیٹیو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں اچھی چیزوں کو ایڈ کر لیں۔ اور یہ جو 2-3 مہینے اب سردیوں کے رہ جاتے ہیں نا، پہلے ہوتی تھیں سردیاں اتنی لمبی چلتی تھیں کہ بندے کو نا مزہ آتا تھا، لیکن ابھی تو یقین کریں کوئی 2 مہینے کی سردی بھی اچھی طرح سے نہیں پڑتی جیسے کہ پہلے پڑا کرتی تھی۔ تو ان 2 مہینوں میں ہم جو ہے نا اپنی ڈائٹ کے اوپر دھیان دیں، نہ کہ فضول چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کریں، کیونکہ وہ سب چیزیں تو یقین کریں پڑی کی پڑی رہ جائیں گی۔ 2 مہینے آپ پہنیں گے یا 2 مہینے آپ جو ہے وہ اپنے بستر اوڑھ لیں گے، گھر کی صفائی کر لیں گے، لیکن جو ہے آپ اگر اپنی ہیلتھ پہ توجہ دیں گے نا، خاص کر اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر، جس میں آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا کر لیں گے، تو وہ پورا سال جو ہے نا آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو اس سال نا سردیوں میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں۔ آپ پنجیری ایڈ کریں اپنی ہیلتھ کے اندر، ڈرائی فروٹ ایڈ کریں، آپ سٹرس فروٹ جتنے لے سکتی ہیں اتنی مقدار میں آپ ان کو کنزیوم کریں۔ یہ آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ اچھا رہے گا۔ دیکھیں گرمیوں میں نا ہم اس طرح سے اپنی ڈائٹ میں چیزوں کو ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ گرمی ہوتی ہے، ہم سب سے زیادہ لیکوڈ لے رہے ہوتے ہیں، باقی سب چیزیں تو ہم سے کھائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ جو سردیاں ہیں نا، یہ بس کھانے پینے کے اوپر فوکس کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے۔ اور سردی کی تو سوغاتیں ہی اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ بندے کا جو دل ہے نا وہ کرتا ہے کہ بس میٹھے میں کچھ کھا لے، مطلب بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ اس مہینے میں فائدہ دے سکتی ہیں، جو سردی کے چند مہینے آئیں گے۔ تو آپ نے نا
اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے پورا سال، تو ان 2 مہینے ذرا فوکس ہو کے اپنے اوپر، اپنی ہیلتھ کے اوپر، اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر توجہ دے لیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا گھٹنوں میں درد، کبھی جو ہے ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہم ریکور کر سکیں۔ اگر ہم ان سب چیزوں پہ توجہ دیں گے تبھی تو ہم اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کر پائیں گے۔ اگر ہم باقی سب چیزوں کو اپنی پرائیورٹی لسٹ میں ایڈ کر لیں گے اور اپنی ہیلتھ کو سب سے پیچھے ڈال دیں گے، تو یقین کریں ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عقل مندی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا اور میری شادی نہیں ہوئی تھی، مجھے یاد ہے میرے ابو نا ہمیشہ سردیوں میں نا ڈھیر سارا دیسی گھی لا کے رکھتے تھے، اور ابو کہتے تھے کہ اب سے نا تم یہ جو دوسرا گھی ہے وہ استعمال کرنا کم کر دو، اور جتنا ہو سکے بچوں کی ڈائٹ میں یہ دیسی گھی ایڈ کر دو۔ پھر میری امی کیا کرتی تھیں، روٹی پہ بھی لگا کر دیتی تھیں، سالن میں بھی ڈال کر دیتی تھیں، اور کچھ میٹھا بناتی تھیں تو اس کے اندر بھی دیسی گھی کا استعمال کرتی تھیں اور ہمیں کھلاتی تھیں۔ مطلب اتنی اچھی کلین صاف ستھری ڈائٹ ہوتی تھی نا کہ یقین کریں مزہ ہی آ جاتا تھا، اس کا الٹرنیٹیو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین کریں آج کل سوپ آ گئے ہیں، جبکہ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لوگ یخنی پیتے تھے، میں بھی یخنی پیتی تھی، لیکن جب میری شادی ہو گئی نا تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی بہت اچھا فیشن ہے جس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، تو میں سوپ پر آ گئی اور میں نے یخنی بالکل چھوڑ دی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوپ نہ پئیں، آپ سوپ بھی پئیں، لیکن اپنی ڈائٹ میں یخنی کو بھی ایڈ کریں۔ سردیوں میں نا ڈائجسٹ کرنے کا بھی سسٹم جو ہے نا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا، جو چیز آپ کھاتے ہو نا وہ جلدی سے ہضم بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہوتا کہ ہم کھائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سب گرمیوں کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ سردیوں میں تو یقین کریں آپ، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موسم بنایا ہے کہ آپ کچھ بھی کھائیں تو آپ کو ہضم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اگر اورنج آپ کھانے کے بعد کھا لیں دوپہر میں تو پھر یقین کریں اتنا کوئی مزہ آتا ہے نا کہ لگتا ہی نہیں ہے نا کہ کچھ کھایا ہے، اتنا بندہ لائٹ ویٹ سا ہو جاتا ہے۔ تو میرا نا پورا فوکس ان سردیوں میں یہی رہے گا کہ میں اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ دوں، کیونکہ نا دن بہ دن آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ گرتی جاتی ہے، آپ کو ایک دم سے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر آپ جو ہے وہ جا کے بس بستر پہ لگ جاتے ہو، پھر آپ کو عقل آتی ہے کہ یار شاید وقت رہتے ہم نا اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دے لیتے اپنی ہیلتھ کے اوپر۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں چیزیں شامل کریں گے نا تو آٹومیٹکلی بچوں کی ڈائٹ میں بھی وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ گھر پہ بن رہا ہوتا ہے، بچے پھر کھا ہی لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ دیں اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو نا اتنا امپروو کر لیں کہ ہمیں جو ہے نا پورا سال ایک اچھی ایکٹیو باڈی فیل ہو۔ ہم جو ہوتی ہیں نا عورتیں، ہم بڑی لاپرواہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب پریگننسی ہوتی ہے تب بھی ہمیں کچھ چیزوں سے قدرتی طور پر نیچرلی جو ہے وہ چڑ ہو جاتی ہے، ہم نہیں کھا پاتے، کسی کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس کے بعد جب بیبی ڈلیور کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اپنے چھلے میں ہوتے ہیں تب بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے اور ہم وہ کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب چیزیں ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو چلیں ہم تب نہیں کھا سکتے، ہم بعد میں کھا لیں، ہم تب بھی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا لیں نا جو اس سے ہمارے اندر طاقت آئے، انرجی آئے، اور پھر ہم جو ہے نا بالکل جمپ کر کے چلے جاتے ہیں کس کے اوپر کہ ہم ملٹی وائٹامنس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو ڈائٹ ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، آپ کسی گولی سے طاقت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں نا، اور ان کے اندر جو چیزیں ہماری ہیلتھ کے بینیفٹس جو ہمیں ملتے ہیں وہ ان چیزوں سے ملتے ہیں، نہ کہ ہم ایک گولی کھا کے سمجھ لیں کہ ہماری جو ہے نا وہ پوری ہیلتھ جو ہے اوور آل اچھی ہو جائے گی بس ہم ملٹی وائٹامنس لینا شروع کر دیں۔ وہ ورک کرتی ہیں لیکن وہ تبھی کرتی ہیں جب آپ کی باڈی اندر سے خود بھی کچھ پروڈیوس کر رہی ہو نا، کچھ ہیلتھ آپ کی بھی اچھی ہو، تبھی وہ گولیاں بھی آپ پر ورک کرتی ہیں۔ ادروائز تو وہ بس آپ لیتے رہو، ان کا بھی کوئی اس طرح فائدہ آپ کو نہیں ہوتا جس طرح کے فائدہ ہونا چاہیے۔ بس جناب، اگر آپ نے یہاں تک میرا ولاگ دیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔
تو اس لیے نا میں نے آج شروع کیا تھا اس فکرے سے کہ جان ہے تو جہان ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے اور اگر آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے نا تو یقین کریں سب چیزوں کا مزہ بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے. تو اپنی ہیلتھ کے اوپر ضرور توجہ دینا ہے. باقی سب چیزیں بھی کریں لیکن اپنی ہیلتھ کو بھی اپنی لسٹ میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ اپنے اوپر توجہ دینا نہ بھولیں. بس جناب یہاں پر جو ہے میں گئی تھی اپنی بہن کے گھر. وہاں پر ہمارا ڈنر تھا. بس ہم نے وہ ڈنر کیا. الحمدللہ بڑا اچھا ویکنڈ گزرا اور بڑی مزیدار سی چیزیں میری بہن نے بنائی ہوئی تھی. دیسی سا ڈنر تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ دیسی چیزیں زیادہ پسند ہے، اس لیے اس نے ان کی پسند کی ہی چیزیں بنائی ہوئی تھی. اور اس کے دیور کی نا شادی ہے تو وہ مجھے اپنے کپڑے شپڑے بھی دکھا رہی تھی کہ اس نے کیا لیا کیا نہیں. ہم جب بہنیں ملتے ہیں تو پھر اس طرح کی گوسپس تو چلتی ہیں نا. تو جناب اب آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ آپ لوگوں کو کیسا لگا. ایسا ہے بھی یا نہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ نا بہت پیارا سوٹ تھا اور یہ برانڈیڈ نہیں تھا، بس اس کو پسند آ گیا تو اس نے لے لیا اور مجھے بھی یہ اچھا لگا تھا. اس کا دوپٹہ بہت پیارا تھا، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. دوپٹہ اتنا خوبصورت تھا، اس کے سائڈ میں لیس لگی ہوئی تھی اور جو اس کے پلو تھے نا اس کے اوپر جو ہے اس طرح کا کٹ ورک بنا ہوا تھا اور اس کا کلر بھی بہت پیارا تھا. تو سوٹ نا اچھا تھا، مجھے پسند آیا. تو خیر جناب اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ولاگ کیسا لگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اللہ حافظ.